اس کے بعد میں آج کے ہمارے مہمان اعزازی جناب نورالحسنین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی خیرات کا اظہار فرمائیں اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ مشاعرہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ آج کے اس مشاعرے کے صدر اسلم مرزا صاحب، برحال اپنی بات مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میرے بھائی نے اساتذہ کے بارے میں بات کی ہے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف معلم کے حیثیت سے کروایا۔ اب اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن کیا بچے کی تعمیر میں صرف اساتذہ کا ہی رول ضروری ہے؟ نہیں، بچہ تو اسکول میں 5 گھنٹے ہوتا ہے اور باقی 19 گھنٹے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے آس پاس کے پڑوس کے ساتھ۔ تو جب تک ماں باپ خود اپنے بچوں پر، ان کی تربیت پر زور نہیں دیں گے اور وہ جو کچھ وہاں سے سیکھ کر آتا ہے اس کی رپورٹ نہیں لیں گے تو بچہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ بچہ اسکول کی باتیں تو سیکھ کر آیا، جب گھر میں آیا تو اس نے دیکھا وہ معاشرہ ہی نہیں ہے، وہ مزاج ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے جو باہر کا اس کے ساتھ ہے۔ جہاں تک انعامات اور اعزازات کا تعلق ہے، یہ ایک طرح کا اعتراف نامہ ہے۔ اس میں اکثر ایسا ہوتا کہ واقعی بہت اچھے فنکار، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے ادیب، بہت اچھے اساتذہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایوارڈ ایسے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ کچھ اساتذہ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی شاید اپنے فرائض منصبی کو سمجھا ہی نہیں، وہ بھی جو ہے بہترین معلم کا ایوارڈ لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر آدمی میں دیانتداری ہو اور وہ صرف اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو نہ اساتذہ سے شکایت رہے گی، نہ طلبہ سے شکایت رہے گی، نہ معاشرے کو شکایت رہے گی۔ اصل سارا قصہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو کہاں تک نبھا رہے ہیں۔ بس یہ تھوڑی سی باتیں ہیں، اعزاز اور انعامات تو ملتے رہتے ہیں زندگی کے ساتھ، یہ ایک اعتراف نامہ ہے۔ اور دوسری ایک صحیح، انہوں نے بہت صحیح کہا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے اساتذہ سے ان کی جس طرح کی پذیرائی اور عزت کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے، تو کیا اس میں ہمارا ہی قصور ہے یا اس میں کچھ اساتذہ کا بھی قصور ہے؟ یہ بھی ہم کو سوچنا پڑے گا۔ دیکھیے ہمارے استاد تھے ولی محمود خان صاحب، مولوی شیخ احمد صاحب، جے پی سعید صاحب، عثمان صاحب، اور بھی ایسے کئی اساتذہ تھے۔ اگر وہ کہیں نظر آتے تھے، اور آج بھی کبھی، اب تو نہیں رہے کوئی بھی ان میں سے، لیکن وہ ملتے تھے تو ہم لوگ کونوں میں دبک جاتے تھے کہ ہمارے استاد سامنے آ رہے ہیں، ہمارے استاد کھڑے ہیں، وہاں سے ہم کیسے جائیں گے؟ تو یہ استاد کا بھی ایک وہ تھا، ان کا ایک سلوک تھا ہمارے ساتھ۔ مجھے تو اپنی تعمیر میں میرے سارے اساتذہ کا ہی رول رہا۔ میں طالب علم کے زمانے سے ہی میں لکھنے لگ گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے استاد جے پی سعید صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے پہلے شاعری کی کوشش کی تھی تو انہوں نے مجھے بہت سختی سے کہا تھا کہ تم شاعری کے قابل نہیں نہ سکو۔ تو اساتذہ یہ بھی پرکھتے تھے کہ کون سے بچے میں کیا صلاحیت ہے۔ شیخ احمد صاحب ہمارے پاس ایک استاد تھے، مراٹھی پڑھاتے تھے اور انگریزی پڑھاتے تھے، لیکن اسکول کی گیدرنگ وغیرہ کے لیے وہ پورا تعاون دیتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ میں شاید یہ دیکھا کہ میں ڈرامہ کر سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھے ڈرامہ اور اسٹیج تک لے کے آیا، اور وہی بنیاد بنی میری نوکری کی، ملازمت کی۔ اگر میرا استاد مجھے یہ راستے پہ نہیں لے کے آتا تو شاید میرا سلیکشن ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں اور جن سے ہم مطلب روز ہمارے تجربے میں آتی ہیں، روز ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ کم سے کم وہ اساتذہ جو واقعی ڈیوٹی ہیں، جو اپنے منصب کو پوری ایمانداری سے نبھاتے ہیں، ہم ان کے لیے چھوٹے چھوٹے جلسے تو کریں، ان کی خدمات کا اعتراف تو کریں، ان کی ہمت افزائی تو کریں۔ تو دیکھیے پھر کس طرح ہے، تو مطلب وہ اساتذہ کا دل بڑا ہوتا ہے اور وہ کتنا وقت اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ ایک بات اور ایک ہے کہ یہی ایک ایسا پیشہ ہے
جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا جاب سیٹسفیکشن، یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ اس میں امیجیٹ آپ کو سیٹسفیکشن ملتا ہے. اگر آپ نے کسی دن پوری دل جمعی کے ساتھ اپنا پیریڈ مکمل کیا اور آپ نے دیکھا کہ بچوں کے چہرے پر ایک طمانیت ہے، ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے جو کچھ ان کو پڑھایا سمجھایا وہ لفظ بلفظ ان کے سمجھ میں آیا. ٹیچر کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اس دن، اس کا پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے کیونکہ اس کو وہیں جاب سیٹسفیکشن مل گیا، باقی کسی پیشے میں نہیں ملتا. دوسرے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. میں سلک ملز کے اسکول میں ٹیچر تھا. آخر میں نے بھی شروعات ٹیچرشپ سے کی تھی. تو بہرحال یہ سارے تو ہمارے جو اسکول کے صدر تھے عالی جناب غلام علی صاحب، ان کا بچہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے کچھ بدتمیزی کیا. میں نے ایک بار روکا، 2 بار روکا، تیسری بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کلاس سے باہر کر دیا کہ جاؤ تمہارے پیرنٹس کو لے جاؤ. وہ جیسے ہی جانے لگا یوں کر کے، اب ظاہر ہے کہ وہ شاہ صاحب کا بچہ تھا، اسکول کے پریسیڈنٹ کا بچہ تھا. تو وہ جس ایڈ سے باہر نکلا تو ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تو بھاگتے، کیا کرے تم نے یہ؟ ارے وہ پریسیڈنٹ، میرے سب معلوم ہے، میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. شاہ صاحب آئے. شاہ صاحب نے دروازے پہ کھڑے رہ کے مجھ سے اجازت لی کہ میں کلاس میں آ سکتا ہوں. تو میں بولا نہیں تشریف لائے. اور صاحب کیا شکایت تھی؟ میں بولا شکایت کچھ نہیں، میں یہ کر رہے ہیں. میں نے ان کو منع کیا، یہ بار بار دہرا رہے تھے اسی بات کو، اس لیے میں نے ان کو سزا دیا تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ بچہ بدتمیزی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے وہاں اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. بولا آپ ماریے نہیں، یہ میری کلاس ہے، اس میں سزا میں دوں گا، آپ نہیں. آپ کے لیے خالی اطلاع تھی آپ کی. تو انہوں نے کچھ برا نہیں مانے، انہوں نے بچے کو ڈانٹے اور بولے خبردار آئندہ سے تمہاری شکایت نہیں آنا. تو ٹیچر کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا کوآپریشن بھی بہت ضروری ہے. یہ اسی وقت ہے تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. بہرحال اب مشاعرہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب لوگ شعرا کو سننے کے لیے بے چین ہیں، شعرا بھی بے چین ہے اپنا کلام سنانے کے لیے. میں اپنی یہ سما فراشی یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ.